ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفادات؟ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہا ہے۔ قومی مفاد میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں نہیں۔ پولنگ اسٹیشن پر حملے ہوئے، انٹرنیٹ بند ہو تو یہ آزاد نہیں۔ مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں پہلے مرحلے کے انتخابی نتائج ماننے سے انکار، کہا میرپور اور کوٹلی کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا، دھاندلی کی یہ کہانی نئی نہیں۔ ان لوگوں نے وہی کام کیا جو پچھلے الیکشن میں کیا تھا، ان کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ پیپلز پارٹی نے میرپور میں سیٹیں جیتی، گنتی جو بھی ہو عوام کی خواہش کے مطابق تیر جیت چکا، اپنی 100% سیٹیں واپس لے کر رہیں گے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا یہ سیٹیں ختم کریں، یہ سیٹیں ہر بار اپنے مفاد میں استعمال کی گئیں۔ نہیں کہتے احتجاج کرنے والوں کی تمام باتیں مان لیں، اس کا کوئی سیاسی حل نکل سکتا تھا۔ احتجاج کرنے والوں کو بھی آئینی طریقہ اپنانا چاہیے۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو انتخابات میں شکست کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی والوں نے شائستہ زبان کا استعمال نہیں کیا، جو زبان استعمال کی گئی اس پر افسوس ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے ترقی کے نشان پر مہر لگائی، کشمیر کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے نواز شریف کی کال پر لبیک کہا۔ الیکشن کے پہلے مرحلے میں کامیابی پر کارکنان کو مبارکباد دیتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جلسے خالی تھے، پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کارکردگی تھی نہ کوئی منصوبہ۔ سندھ میں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں 17 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ سندھ میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سندھ کے لوگ کہتے ہیں لاہور جیسا کراچی چاہیے۔ بلاول کو اپنے بیانیے اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ بھی استعفیٰ دیں، دیکھتے ہیں عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل الانام میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو چیلنج، کہا مریم نواز دوبارہ الیکشن لڑیں، لوگوں کی نفرت کا پتہ چل جائے گا۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کی گئی، مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں اسلحے کی نمائش اور پیپلز پارٹی کا کارکن قتل کیا گیا۔ مریم نواز نے اقتدار کے تکبر میں خطاب کیا، نون لیگ خیراتیوں اور فارم 47 کی حکومت پر بیٹھی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے نون لیگ کو عبرتناک شکست ہوئی۔ مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آئی سندھ کو نظر انداز کیا۔ سندھ میں وفاق کے تحت موٹر وے سمیت اچھی سڑکیں نہیں بنائی گئیں۔ سندھ میں صحت کا نظام دیگر صوبوں سے بہتر ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ، نون لیگ نے میدان مار لیا۔ مسلم لیگ نون نے 13 میں سے 9 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ میرپور ڈویژن کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ LA-7 بھمبر سے سابق وزیر اعظم چودھری انوار کو شکست، مسلم لیگ نون کے طارق فاروق جیت گئے۔ LA-1 میرپور میں نون لیگ کے اظہر صادق کامیاب، LA-2 میرپور میں پیپلز پارٹی کے قاسم مجید جیت گئے۔ LA-3 میرپور میں پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان کامیاب، LA-4 میرپور سے نون لیگ کے رخسار احمد جیت گئے۔ LA-5 بھمبر میں نون لیگ کے وقار احمد کامیاب، LA-6 بھمبر سے نون لیگ کے چودھری رزاق جیت گئے۔ LA-8 کوٹلی میں پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال کی کامیابی، LA-9 کوٹلی سے نون لیگ کے عمیر نعیم نے میدان مار لیا، LA-10 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین کامیاب، LA-11 کوٹلی میں نون لیگ کے محمد آصف کی فتح، LA-12 کوٹلی سے نون لیگ کے محمد ریاست کامیاب، LA-13 کوٹلی میں نون لیگ کے ایاز احمد جیت گئے۔ بلاول بھٹو نے کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ بلاول الزامات لگاتے ہوئے بھول گئے کہ آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں اکثریت نہیں ملی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے، پولیس اور انتظامیہ نے پولنگ پرامن بنانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ نکیال میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور کئی زخمی، معمولی جھگڑوں پر انتظامیہ نے فوری کارروائی کی۔ LA-6 میں ہنگامہ آرائی اور بیلٹ باکس جلانے کی کوششیں کی گئیں، پولیس نے واقعے میں ملوث امیدوار کو گرفتار کر لیا۔ میر مقام نے کہا کہ یہ صرف نون لیگ کی نہیں، اداروں کی بھی کامیابی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود آزاد کشمیر میں پرامن انتخابات ہوئے، کئی حلقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 40 سے 60% رہا۔
آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے نہیں دیں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں تمام جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ میرپور ڈویژن میں 6 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے۔ پرتشدد جتھے کو کشمیر کی ترقی قبول نہیں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پرامن انتخابات ہضم نہیں ہوئے۔ کشمیری عوام نے شرپسند عناصر کو مکمل مسترد کر دیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ کشمیری امن اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ ووٹ سے واضح ہو گیا پرتشدد تحریک میں ملکی اور غیر ملکی عناصر شامل ہیں۔ پرتشدد احتجاج کے ذریعے الیکشن رکوانے کی کوشش کی گئی۔ جتھوں نے اپنے عزائم ناکام ہوتے ہوئے دیکھے تو فساد پر اتر آئے۔ سیکیورٹی فورسز کے خلاف جدید ہتھیار اور سنائپر گن بھی استعمال کی گئی۔ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کے خلاف قانون کی طاقت استعمال کی جائے گی۔ کالعدم کمیٹی کی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر فائرنگ، مزید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز نے مسلح شرپسندوں کے ویڈیو شواہد سوشل میڈیا پر شیئر کر دیے۔ کہا کہ کالعدم کمیٹی بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ فسادیوں کے پاس جدید اور مہلک ہتھیار موجود ہیں۔ مسلح عناصر اونچی جگہوں سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا واحد مقصد امن و امان کو قابو میں رکھنا ہے۔ انتخابات کے دوران مظفر آباد کی طرف مارچ بے امنی کا منصوبہ تھا۔ آزاد کشمیر میں دنگا فساد بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف شہریوں کی تاریخی جدوجہد آزادی پر کالعدم ایکشن کمیٹی کا وار۔ کالعدم کمیٹی اپنے ایکس ہینڈل سے مودی کی زبان بولنے لگی۔ کشمیریوں کے ہیرو سردار ابراہیم اور سردار قیوم کو کالعدم کمیٹی نے غدار کہہ دیا۔ کالعدم کمیٹی نے تقسیم ہند کی مخالفت کر کے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا۔ دوسری جانب لاشوں کی سیاست کرنے والی کالعدم کمیٹی کا ایک اور شرمناک ڈرامہ بے نقاب۔ شرپسندوں نے جسموں پر سرخ رنگ لگا کر لاشیں دکھانے کا ڈرامہ کیا۔ کالعدم کمیٹی کے غیر مسلح ہونے کے نام نہاد دعوے بھی جھوٹے ثابت۔ شرپسندوں کی کئی ہتھیاروں کے ساتھ ویڈیو سامنے آ گئی۔ کالعدم کمیٹی کا مسلح کارند زہیب خالد گرفتار۔ امریکی ساختہ رائفل برآمد۔ گرفتار ملزم نے کہا کہ کالعدم کمیٹی نے ایک جوان کو مارنے پر 1 کروڑ انعام رکھا تھا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 63 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 55 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج 29 جولائی سے ہوگا۔ اوگرا نے نظر ثانی شدہ طریقہ کار کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی ایکس ڈپو قیمتوں میں رد و بدل کیا۔ وزارت پیٹرولیم نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بولرز نے میچ بنایا، بیٹرز کو پسند نہ آیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 90 رن سے شکست دے دی۔ 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 120 رنز پر ڈھیر۔ کپتان بابر اعظم 58 رنز بنا کر نمایاں۔ محمد عباس 23، محمد رضوان 11 اور خرم شہزاد نے 4 رنز بنائے۔ اذان اویس، امام الحق اور شان مسعود نے 3 رنز بنائے۔ پاکستان کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیڈان سلز نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 311 رنز بنائے، جبکہ پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 282 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے دوسری اننگز میں 181 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کو 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 2 اگست کو کھیلا جائے گا۔